امی کی کہانیاں۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ کہانی ایک معصوم سی بچی سعدیہ کی ہے۔ ایک دن وہ اپنے ابو کے ساتھ ایک باغ میں گئی۔ اس میں ننھے منھے پودے، رنگ برنگے پھول، ہری بھری ٹھنڈی گھاس کا بچھونا، چڑیوں کا چہچہانا اور تتلیوں کا ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پر اڑ کر جانا اسے بہت پسند آیا۔ اس کے ننھے سے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے گھر کے صحن میں بھی ایک باغ ہو۔ اس نے ابو سے بڑی معصومیت سے فرمائش کی، ابو جان، میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے صحن میں بھی ایک چھوٹا سا باغ ہو۔ اس کے ابو یہ سن کر مسکرائے اور دوسرے ہی دن اپنے صحن میں ننھے منھے پودے لگا دیے۔ یوں صحن کو چھوٹے چھوٹے پودوں سے باغ کی شکل دے دی گئی۔ یہ دیکھ کر چھوٹی سعدیہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ ان پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگی، ان کو پانی دیتی، مرجھائے ہوئے پتے جھاڑتی اور نیا پھول کھلا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ صبح کے وقت جب وہ صحن میں آتی اور پھولوں کو دیکھتی تو ان پر پانی کی بوندیں دیکھ کر حیران ہو جاتی اور سوچ میں پڑ جاتی کہ آخر میرے آنے سے پہلے کون ان کو پانی دیتا ہے اور ہر صبح نیا پھول کون لگاتا ہے۔ آخر وہ ایک دن اپنے ابو کے پاس گئی اور حیرانی پریشانی کے لہجے میں ابو سے کہنے لگی، ابو جان، میرے باغ میں کیا رات کو کوئی آتا ہے؟ اس کے ابو حیران ہوئے اور پوچھا، کیوں بیٹی، کیا ہوا؟ اس نے کہا، ابو جان، جب میں صبح جاتی ہوں تو نئے پھول لگے ہوتے ہیں اور ان پر پانی کے قطرے بھی ہوتے ہیں۔ یقیناً کوئی ہے جو میرے باغ میں آتا ہے، اگر نہیں تو پھر یہ پھول اور پانی کے قطرے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے ابو نے کہا، میری پیاری بیٹی، یقیناً کوئی ہے جو ہمارے سامنے آئے بغیر ہمارے پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دن کے اجالے میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی ان کی حفاظت کرتا ہے کہ ان میں نئے پھول بھی لگ جاتے ہیں اور انہیں پانی بھی مل رہا ہے۔ میری پیاری بیٹی، صرف ہمارے باغ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کا حسن، اس کا باقاعدہ نظام چیخ چیخ کے یہ کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ صبح سویرے سورج کا نکلنا، ساری دنیا کو اپنی شعاؤں سے منور کر دینا، ان کی گرمی سے پھولوں کا پکنا، دن کے بعد رات کا آنا اور رات کو چاند کا چمکنا، اس کی ٹھنڈک سے پھلوں میں ذائقہ پیدا ہونا، ستاروں کی جھلملاہٹ سے انسان کا رہنمائی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہر وقت ہر جگہ موجود ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ میری پیاری بیٹی، ہر چیز پر غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانو، اسے یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ اسے یاد رکھنا۔ اسے یاد رکھو گی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گی تو وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا اور اس کی مدد ہر جگہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، یہ سوچ صرف اس بچی سعدیہ ہی کی نہیں بلکہ ہر بچے کی ہونی چاہیے کہ کھانے سے بھوک، پانی سے پیاس، نیند سے تھکن کیسے دور ہوئی۔ اسی طرح کائنات کی قدرتی چیزوں میں غور و فکر کرنا کہ ان سب چیزوں کے بنانے اور طے شدہ طریقے پر چلانے میں ہاتھ کس ذات کا ہے۔ یہ سوچ اور غور و فکر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے احساس کو بیدار اور عظمت کو پختہ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بھی ان باتوں کو سوچیں، غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک آپ سب کو السلام علیکم۔